بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر جس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ کسی نہ کسی مہمان کو، کسی نہ کسی دوست کو اپنے ساتھ بٹھا کر پھر خود کھانا کھاتا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر مہمان کے یا بغیر دوست کے کھانا نہیں کھاتے، کم ہوں گے لیکن ہے۔ تو وہ پیغمبر بھی اسی عادت سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور کبھی بھی کسی مہمان کے بغیر انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر کوئی نہیں آتا تو بھوکے رہتے، سارا دن کوئی نہیں آتا تو سارا دن بھوکے رہتے، لیکن بس ان کی ایک عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ کسی کے گھر پہ مہمان آتے ہیں تو خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آج کل کی بات تو دوسری ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں مہمان آئے تو سر کا درد آ گیا۔ بہرحال زمانے کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح سے شام تک کوئی مہمان نہیں آیا، صبح سے شام تک، اور یہ پیغمبر نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے رہے، پانی پی کے گزارا کیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر صبح سے شام تک تینوں ٹائم کوئی مہمان نہیں، کوئی دوست نہیں، عادت کے مطابق کھانا نہیں کھایا۔ تو اب بھوکے ہیں، تیسرا دن ہو گیا اور کھانا نہیں کھایا۔ تیسرے دن بھی صبح سے لے کے شام تک کوئی مہمان نہیں آیا۔ یہ خدا سے دعا کرتے رہے کہ خدا بندہ مہمان کیوں نہیں آ رہے؟ مہمان کو میرے گھر پر بھیج، کیونکہ یہ تیری رحمت ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ شام کے ٹائم پہ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، آنکھوں کی بینائی اس کی کمزور، جسمانی طور پر کمزور، جھکا ہوا، ہاتھ میں لکڑی ہے، وہ اس کے دروازے کے باہر نظر آیا تو یہ پیغمبر دوڑ کر اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، آئیے آئیے، قبلہ آپ کا تو انتظار ہو رہا ہے، 3 دن سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کدھر ہیں؟ آئیے۔ اور اس کو گھر میں لے کر آیا، ہاتھ واتھ دھلائے اور کھانا کھانے بیٹھے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو پیغمبر نے اس کو کہا کہ جی بسم اللہ کیجیے۔ وہ آدمی نے روٹی توڑی اور نوالا منہ میں رکھنے لگا تو پیغمبر نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، قبلہ بسم اللہ تو کیجیے، اللہ کا نام تو لیجیے۔ تو اس نے کہا کہ سنیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں اللہ پہ یقین کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں ہوں، اس لیے میں جو بھی کام کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، خدا کے نام سے نہیں کرتا۔ پیغمبر کو بڑی حیرت بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ 3 دن کے بعد مہمان آیا، وہ بھی ایسا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جی قبلہ آپ اٹھ جائیے، آپ کے لیے مہمان نوازی نہیں ہے میرے پاس۔ میں تو اسی انسان کو دعوت دیتا ہوں، اسی انسان کے ساتھ کھاتا ہوں جو خدا پر توکل رکھے، جو ایمان رکھے، جو بھروسہ رکھے، اسی کے لیے میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ آپ جیسوں کا کام نہیں ہے، جائیے صاحب آپ۔ اور اس کو اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی وحی نازل ہوئی اور پیغمبر سے کہا گیا، اے پیغمبر اس بوڑھے آدمی کی عمر دیکھ،
تقریباً 80-90 سال کا بوڑھا آدمی، آنکھوں میں بینائی کمزور، جسمانی طور پر کمزور، اس کو دیکھ غور سے، یہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن ایک وقت کا کھانا بھی میں نے اس کا بند نہیں کیا، ایک دن کی روزی بھی میں نے بند نہیں کی، اور تو اس کو ایک دن بھی نہیں سنبھال سکا، ایک ٹائم بھی نہیں سنبھال سکا۔ واہ کیا بات ہے! واقعی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر دم ہر گھڑی خدا کو یاد کرتے ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہماتن خدا کی یاد میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں؟ ان کی زبان پہ اللہ کا نام ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں؟ بلکہ میرا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مشکل سے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ خدا کو یاد کرتا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سال میں ایک بار اللہ کو یاد کرنے جاتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک مرتبہ یاد کرتا ہے، لیکن پروردگار نے کبھی آپ کی روزی بند کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کہا کہ نہیں، چونکہ آپ ہم کو یاد نہیں کرتے ہو اس لیے ہم آپ کی روزی بند کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لو، ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، خدا پہ بھروسہ نہیں رکھتے۔ دینے والا تو وہی خدا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ چرند پرند درند انسان، کیڑے مکوڑے، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہے، ہر مخلوقات کو روزی رزق دینے والا اللہ ہے، چاہے اس کو کوئی یاد کرے یا نہ کرے۔ اس نے سزا کے طور پر کبھی بھی کسی کی رزق بند نہیں کی، چونکہ یہ مجھے یاد نہیں کرتا اس لیے میں اس کو رزق نہیں دیتا۔ یہ انسانوں کی عادت کی طرح نہیں ہے کہ میرا دوست ہے تو میں اس کو بلاؤں، میرا دوست نہیں ہے تو میں اس کو نہ بلاؤں، میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کی مدد کروں، میرا رشتہ دار نہیں ہے تو مدد نہیں کروں۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جب خدا نے تمہیں رزق دیا ہے اور تمہیں ایسا محسوس ہو کہ فلانا آدمی بھوکا ہے، اس کو رزق دو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم پر اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا، بندش نہیں لگاتا، بلکہ ہماری رزق چل رہی ہے، ہم اس کو یاد کریں یا نہ کریں، ہم اس کا ذکر کریں یا نہ کریں، پھر بھی اس کا رزق جو ہے وہ خداوند عالمین بند نہیں کرتا۔ ہے نا مزے کی بات؟ تو بس خدا کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، نیکیاں کیا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے یعنی آپ کے ذریعے سے دوسروں کو رزق پہنچائے، یعنی دوسروں کی روزی پہنچائے۔ تو اس طرح سے کیجئے، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات کریں گے۔ جیو اور جینے دو۔ بہت شکریہ۔